اویس توحید صاحب، ہم اس کو ایک حد تک ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی ڈیل ہو سکتی ہے اور اوور امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب ٹرمپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت بہتر ڈیل آفر کر رہے ہیں ایران کو، تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ $500 ملین کا نقصان ایران کو ہو رہا ہے اور ایران ہمیں مدد کر رہا ہے اور ایران کو یہ پتہ نہیں ہے، لیکن جس ڈیل کی وہ بات کر رہے ہیں کیا وہ سویلین نیوکلیئر انرجی ایران کو دے کے ہے یا ساری نیوکلیئر فیسلٹی کو ختم کرنے کی صورت میں ہے؟ از اٹ نیوکلیئر لیس ڈیل فار ایران؟ واٹ از دیٹ؟ واٹ دیٹ کوڈ بی؟ جی دیکھیے، بطول 4 مین ایشوز ہیں جو فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس میں بھی آخری فیز میں تھے اور اس وقت بھی جو 4 جو ایشوز مین ہیں. ایک تو ہے اسٹریٹ آف ہارمز کی فلی ریگولیشن، وہ ایران کے پاس ہو، اور ایران وہ سمجھتا ہے کہ اس کا نیچرل اور لیگل رائٹ ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کا. ایک بات. دوسرا، ایران سمجھتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اس کی ریگولیشن اس کے لیے بہت اہم ہے، اور نیوکلیر ویپن سے زیادہ اس نے ایک ڈیٹرنس کا کام کیا ہے اس جنگ کے اندر، جہاں پہ وہ ویسٹرن پاورز کو یا سپر پاور کو ایک طرح سے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. ایک بات. دوسرا بڑا مسئلہ ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ لفٹنگ آف سینکشنز، اور اس بات پہ بھی آمادہ ہے کہ کنڈیشنل ہو لفٹنگ آف سینکشنز. کوئی لگ بھگ جو بہت ہی ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کا ان کو فائدہ ہوگا اگر وہ کنڈیشنل ہوگی وہ لفٹنگ آف سینکشنز، جو 2015 کی ڈیل کے بعد بھی، اوباما کے زمانے میں جو ڈیل ہوئی تھی اس کے بعد جس طرح فیزز میں وہ لفٹنگ ہوئی تھی. تیسرا ہے جو انفریزنگ آف ایرانین اکاؤنٹس، وہ کوئی لگ بھگ $120 بلین کے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایران کو ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن میں کتنی مدد دے گا. کلباف صاحب نے جو ہیڈ کر رہے تھے ڈیلیگیشن کو لاسٹ راؤنڈ کے اندر، اور بہت ہی مجتبیٰ خامنہئی صاحب کے بہت ہی اہم لیڈر ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ایران کی جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں وہ کلباف صاحب موجود ہیں، اور عباس عراقچی جو ہیں وہ نیویگیٹ کر رہے ہیں اس پورے معاملے کو. تو انہوں نے ایک ایسٹیمیٹ دیا تھا بطول، وہ تھا کوئی $230 بلین کا جو انہیں نقصانات ہوئے اس جنگ کے اندر. تو وہ تو کمپنسیشن نہیں ملے گی، تو کیونکہ اگر وہ کمپنسیشن دینے لگا یو ایس اے، تو پھر تو انہوں نے پورے دنیا میں جنگیں مسلط کی ہیں، تو وہ ہر ایک کلیم کرنا شروع کر دے گا. دے ڈونٹ وانٹ کہ دیٹ پریسیڈنس ٹو بی سیٹ. ایک بات. چوتھا جو سب سے جو اسٹکنگ پوائنٹ ہے وہ نیوکلیئر ایشو کا اور کمپلیٹ سیز فائر کا ہے. تو کمپریہنسو سیز فائر کے اندر لبنان شامل ہے. اسرائیل اور امریکہ چاہتے ہیں کہ لبنان کے ساتھ ڈیلنگ کر دیں ایران کو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ کمزور صورتحال میں ہو جائے گا، اور حزب اللہ کے ساتھ وہ ڈیلنگ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایک بلیڈنگ وونڈ کی طرح رہے گا. وہ مسئلہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی سیریس ہے، اور ایران کبھی بھی اس کو بٹریل، اس سینس آف بٹریل اس کو سمجھا جائے گا اگر ایران نے اس پہ کوئی کمپرومائز کیا. ریولیوشنری گارڈز کا وہ ریڈ لائن ہے. چوتھی جو سب سے بڑا بات ہے نیوکلیئر ایشو کے اندر یہ ہے کہ ایران نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ وہ نیوکلیئر جو ہے وہ ویپن بنا رہا ہے. نیوکلیئر پروگرام پہ ہمیشہ فلیکسیبلٹی شو کی ہے. 2003 میں علی خامنہئی صاحب جن کو شہادت نصیب ہوئی جنگ کے اندر، انہوں نے یہ فرمایا تھا، فتویٰ دیا تھا کہ نیوکلیئر بام نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے بعد ایسی کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ 400 کے یورینیم، ہائیلی انرچ یورینیم جو اسٹاک پائلز ہیں وہ ایران کے پاس ہیں، اور جو ٹرمپ ہیں وہاں پہ پوائنٹ سکورنگ چاہتے ہیں، وہاں پہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں. اور اسی وجہ سے پہلے راؤنڈ کے بعد بھی یہ مسئلہ خراب ہوا تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ یہ 440 جو یورینیم انرچ ہے وہ بالکل ہی وہ اسٹاک پائلز یا تو ایران یا تو امریکہ ٹرانسفر کر دیں یا پھر وہ ضائع کر دیں. اب امریکہ ٹرانسفر کس طرح کریں گے؟ وہ تو بالکل نہیں کریں گے. اور جو دوسری بات یہ کہ جو ٹرمپ چاہ رہے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں، سمجھنے کی بات جو ہے بطول وہ یہ ہے کہ اوباما کے زمانے میں جو ڈیل ہوئی تھی نیوکلیئر ڈیل، اس کے اندر 10 سال کی ایک ٹرم لگائی ہوئی تھی، ریسٹرکشن تھی کہ ایران 10 سال تک انرچ نہیں کرے گا یورینیم، اس پہ ایگری کیا تھا.
اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی اتنی لان تان کی ہے کہ وہ واپس اپنی کانسٹیٹوسی میں چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے 20 سال کا معاہدہ ہو جائے، وہ چاہتے ہیں انڈیفینٹ معاہدہ ہو جائے، تو وہاں پہ بات رک گئی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب ایک بریو موو کے میں ایران تشریف لے کے گئے تھے اور 3 روز کے اندر ملٹری کمانڈرز کے ساتھ اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ملے، دوسری طرف شہباز شریف صاحب پورے عرب ورلڈ کے اندر گئے، قطر کے اندر گئے، ٹرکی کے اندر گئے، پھر سعودی عرب میں گئے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ تھا کہ اسموتھن کرنا کہ جو میکسیملسٹ پوزیشنز ہیں دونوں ملکوں کی ان کو اسموتھ آؤٹ کرنا، تو میں سمجھتا ہوں اس میں کہیں نہ کہیں کامیابی ہوئی ہے، لیکن اس طرح لانگ وے میرے خیال میں ایک بہت بڑا ابھی بھی سفر بالکل ویسا، بالکل مجھے ایسا لگتا ہے بطول ایک آخری جملہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسلام آباد کا جب سیکنڈ راؤنڈ ٹاکس ہوگا آفیشلی اناؤنس کریں گے ڈیلیگیشن ایران اگر وہ جب کریں گے، اور جب یہاں پہ ٹاکس ہوں گی تو اس میں ایک فریم ورک آف ایگریمنٹ جو ہے وہ فائنلائز ہو، تو وہ پھر ایک بہت بڑی وکٹری ہوگی پوری دنیا کے لیے اور پاکستان کے لیے۔ بالکل۔ اور محسن بیگ صاحب، اس میں اس نقطے کے اوپر کیا بات ہو سکتی ہے؟ جیسے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے، عرب میڈیا نے رپورٹ کیا کہ انرچڈ یورینیم امریکہ کی بجائے پاکستان کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ ویسے پاکستان سنبھال تو سکتا ہے، دیٹ ول بی این آنر فار پاکستان۔ اس سے بڑی میرا خیال ہے کہ فار می اٹ از ون آف دا بیسٹ آف بیٹ اینگل ان دس ڈیولپمنٹ۔ اینڈ آن دی ادر ہینڈ رشیا نے کہا ہے کہ ہم بھی اس کو ٹرانسفر کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں، تو پھر اس میں کیا ممکن ہو سکتا ہے محسن بیگ صاحب؟ ویسے تو میں آپ کو بتا دوں اس کی منتقلی کسی اور کنٹری میں ڈسکشن میں نہیں آیا، نہ ہی وہ ایرانیوں نے اس پوائنٹ کو لے کے آئے ہیں۔ انہوں نے گارنٹیز کی ہیں کہ ہم اس کو ویپنائز نہیں کریں گے، اور یہ ان کا پہلے دن سے سٹانس ہے کہ جی ہم نیوکلیئر انرجی جو ہے وہ پیسفل پرپز کے لیے ہم لوگ انرچ کر رہے ہیں، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ جو ٹرمپ صاحب کی جتنی بھی چیزیں آئی ہیں وہ آئی ڈونٹ نو وہ کیسے بیان دے دیتے ہیں، مطلب یہ تو زوال ہے امریکہ کا کہ ایسے شخص کے ہاتھ میں پریزیڈنسی دے دی ہے جو بالکل سمجھنے سے قاصر ہے، اور ابھی بھی جب آپ ایک ساورن کنٹری کے اوپر جنگ مسلط کرتے ہیں اور پھر جب نیگوسیشن سٹارٹ ہو جائیں تو یا تو پہلے دن سے نیگوسیشنز پہ آپ کو آنا نہیں چاہیے تھا، پھر اس کے بعد اگر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ میں ان کو دھمکا کے کسی ڈیل پہ لے آؤں گا تو وہ تو میرے خیال میں ممکن نہیں ہوگا۔ تو جو بھی ابھی بڑی عام سی چیزیں ہیں جس پہ آلموسٹ ڈسکشن کلوز ہو چکی ہوئی ہے، اور وہ اس دفعہ بھی یہ نیوکلیئر کا ایشو نہیں ہے، وہ ساری دنیا نے بتا دیا ہوا ہے۔ انٹرنیشنل ایجنسی نے ان کو پہلے بتایا تھا کہ وہ ویپنائز نہیں کر رہے اس کو، اور وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران کسی سٹیج پہ اس کو نیوکلیئر ویپن نہیں بنا رہا تھا۔ تو یہ تو صرف کہانی ہے، شاید اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ٹرمپ صاحب تھوڑی سی ماچو مین بن کے، امریکنس کی مینٹیلٹی بھی ایسی ہوتی ہے زیادہ بڑی بات کرنا، بٹ اٹ از اے ویری سیریس ایشو۔ آپ اس کو اس طریقے سے مذاق میں دھمکی دے کے صبح کچھ شام کو کچھ نہیں، جو معاہدہ ہوگا وہ بہت ایرانیوں نے، جب ابھی بھی ایرانی ڈیلیگیشن لاسٹ ٹائم آیا تھا وہ بہت تیاری سے آئے تھے، ان کی ہر چیز ریٹن ڈاکومنٹ آرگومنٹ بڑے ہی سالڈ تھے، تو یہ تو منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، ان کو تو پچھلے 4 سال کی ہسٹری بھی نہیں پتا۔ اور یہ جو 2 ایڈ بھیجی انہوں نے، دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دیس ٹاکس، دے آر ناٹ پرپیئرڈ۔ تو ایرانی اب بھی بہت پرپیئر ہو کے آ رہے ہیں، انہوں نے ساری چیزیں بتا دی ہوئی ہیں ان کے، تو میں آپ کو بتاؤں اکاؤنٹ چیزیں ایوری تھنگ دے ہیو ڈن، ان کو لاجواب کیا انہوں نے۔ تو مقصد یہ کہ آپ اس طرح کی جب آپ نے ٹیبل پہ بیٹھنا ہے تو اس طرح نہیں ہوگا کہ ساری باتیں آپ کی مانی جائیں، اور تبھی دنیا میں پیس آ سکتا ہے جب آپ کچھ تھوڑا سا لوور ہو کے آپ کی غلطی ہے، آپ اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ کی اس غلطی نے پوری دنیا کو ٹربل میں ڈال دیا، آپ کا اپنا فیوچر وہ بھی آپ نے رسک پہ لگا دیا، کیونکہ جتنی الائز آپ کے تھے وہ سارے آپ سے جو ہے وہ سائڈ پہ ہو گئے۔ تو مقصد یہ کہ اس دفعہ جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے ساری چیزیں ایکسچینج ہوئی ہیں، ایوری پوائنٹ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔